سورہ فاتحہ آواز بند دیجیے۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى الطاهرين المعصومين سيما على الحسين المظلوم على الحسين المظلوم المقتول المجروح المذبوح من القفا في أرض كربلاء في يوم عاشوراء بلا جرم الذي غسله دم وكفنه تراب في أرض كربلاء يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے دعا ہے، پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو، ہمارے اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات پریشان ہیں پریشانیاں دور فرمائے، جو مریض ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو اس مجلس میں دلی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار و مددگاران میں شامل فرمائے، اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص سے صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے امانت کو تمام زمین و آسمانوں کے سامنے پیش کیا، مگر انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ بے شک انسان بہت بڑا ظالم اور نادان ہے۔ اسی آیا کے سلسلہ میں ہم نے کچھ کل گفتگو کی، اسی آیت کو ہم مزید پھیلائیں گے، گفتگو کریں گے کہ اس امانت سے کیا مراد ہے اور انسان کو کیوں ظالم اور نادان کہا گیا۔ سب سے پہلے دن جو ہماری گفتگو ہوئی کہ پروردگار کا اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے، انسانوں سے سب سے پہلا مطالبہ معرفت دین ہے، کہ انسان معرفت حاصل کرے، اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے، اور پروردگار کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان کو اپنی شناخت نہ ہو۔ توجہ میرے ساتھ رہے، پروردگار نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اسی لیے بار بار آواز دیتا ہے افلا تعقلون۔ توجہ میرے ساتھ رہے، صلوات علی محمد و آل محمد۔ وہ بار بار انسان کو جھنجھوڑتا ہے، غفلت سے بیدار کرتا ہے، آواز دیتا ہے تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا رحم اللہ امرأن من یتفکر من عین فی عین الی عین، کہ پروردگار اس شخص پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ کہاں سے آیا، کیا کر رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ انسان فکر کرے میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں کیوں بھیجا گیا ہوں، مقصد خلقت کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا ایک لمحے کا فکر کرنا کہ میں کون ہوں 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی لیے ہمیشہ فکر کی دعوت دی کہ انسان سوچے سمجھے کہ دین کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے فکر نہیں کی، معرفت حاصل نہیں کی، دین کے اوپر سرمایہ گزاری نہیں کی کہ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اتنے اس دنیا کی زندگی میں مشغول ہو گئے کہ کبھی اپنے وجود کی طرف نہیں دیکھا کہ پروردگار ہم سے کیا چاہتا تھا۔ میں نے کل بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ پروردگار نے ہمیں کیا عطا کیا تھا، کیوں ہمیں دوبارہ اس بستیوں کی طرف بھیجا۔ میں نے کل بیان کیا، اگر آپ کے ذہن میں آئے کچھ توجہ میری طرف رہے،
کہ کیوں بستیوں کی طرف بھیجا. میں نے آپ کل بتایا آپ کو، دوبارہ اس موضوع کو نہیں چھیڑتا، کہ یہ دنیا پست ہے. اس نے ہمیں کمال پر خلق کیا تھا، پھر اس انسان کامل کو انسان ناقص کیوں بنایا؟ میں نے بیان کیا ہے کل، میرے ساتھ رہیں. کیوں وہ ہم سے عبادت کا تقاضا کرتا ہے؟ وہ محتاج عبادت نہیں ہے. میں نے جی بیان کیا. دین سے میرے ساتھ چلیں، توجہ کریں. دین سے بے خبری نے ہم نے دین کی طرف توجہ نہیں دی، دین کا علم حاصل نہیں کیا، دنیا میں اتنا غرق ہو گئے ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے. تو دین سے بے خبری نے ہمیں گمراہ کر دیا. میرے ساتھ رہیں، پیغام دے کے جاؤں گا. دین سے بے خبری نے ہمیں گمراہ کر دیا. ہم خود سوال کرتے ہیں اور خود اپنے سوال کا جواب دیتے ہیں. میں بتاؤں گا ابھی. آپ خود سوال کرتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں. بھلا اسے کیا ضرورت ہے عبادت کی؟ بھلا وہ مجھے اسی وجہ سے جنت دے گا؟ توجہ میری طرف رہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ لائٹ آتی جاتی رہے، میری طرف توجہ رہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کل کی گفتگو ذہن میں رکھیے گا، میں دہراؤں گا نہیں. اگر میں دوبارہ وہی دہراؤں تو آگے کیسے چل پاؤں گا؟ دین سے بے خبری نے، بھلا اسے میرے سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ عبادت کا محتاج ہے؟ کیا وہ مجھے صرف اسی وجہ سے جنت دے گا کہ میں اسے سجدے کروں گا؟ بہت سے لوگ سجدہ نہیں کرتے. سوال اٹھتا ہے انسان کے ذہن میں، بھلا اسی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دے گا کہ میں نے اسے سجدہ نہیں کیا؟ بھلا اسی لوگ سوال کرتے ہیں. بہت سے لوگ انہی سوالوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ وہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، کیا وہ مجھے صرف اس وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا کہ میں نے اسے سجدہ نہیں کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسان اپنی ماں کا جتنا بھی نافرمان ہو، کیا ماں اسے آگ میں ڈال دے گی؟ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا اس وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا کہ میں نے عبادت نہیں کی؟ اسی وجہ سے پھر عبادت نہیں کرتے، کیونکہ سمجھے نہیں دین کو، عبادت کا مفہوم نہیں سمجھے. انہوں نے سمجھا ہم سجدے کریں کہ ہمیں حوریں ملیں گی، ہم سجدے کریں کہ ہمیں جنت ملے گی، ہم سجدے کریں کہ ہمیں نعمات ملیں گی. نتیجہ دے کے جا رہا ہوں، نتیجہ غور سے سنیے گا. جنت ہم سب کو اس کے فضل و کرم سے ملے گی. توجہ. جنت نام ہے اس کے فضل و کرم کا. میں نے کل بیان کیا، جنت نام ہے اس کے جود و سخا کا. پھر عبادت کس لیے؟ توجہ. پھر عبادت کس لیے؟ عبادت اس لیے تاکہ ہم میں صلاحیت پیدا ہو کہ اس کے فضل و کرم کو برداشت کر سکیں. عبادت اس لیے، کل بیان کیا تھا میں نے، عبادت اس لیے تاکہ ہم میں ظرف پیدا ہو. عبادت اس لیے تاکہ ہم میں وسعت پیدا ہو کہ ہم اس کے فضل و کرم کو برداشت کر سکیں. وہ سمندر ہے جس میں جتنا ظرف ہوگا وہ اتنا لے کے آئے گا. مجھے نہیں معلوم آپ سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے. جس میں جتنا ظرف ہوگا، گلاس جتنا ظرف ہے، جاؤ اتنا لے جاؤ.
جا کہ جتنا ظرف ہے جاؤ اتنا لے جاؤ، جتنا ظرف تو جس میں سمندر جتنا ظرف، اسی لیے کہا عبدی تیرا مقام جنت نہیں ہے، میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ رہے۔ عبدی عبدی اتینی اتینی، میں نے ایسا تجھے شاہکار بنایا، ایسا گوہر بنایا، تیرا ایسا گوہر ہے، تیرا مقام جنت نہیں ہے، تیری جزا جنت نہیں ہے، تیری جزا میں خود ہوں۔ یعنی کیا میں خود ہوں؟ میں نے بتایا، پہلے دن سے بتایا، تکرار کر رہا ہوں۔ یعنی میں فضل و کرم میرا اتنا ہے کہ میرا فضل و کرم مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، تو میں چاہتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ تجھے دے دوں، تو صرف ظرف پیدا کر اپنے اندر۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ عبادت۔ اسی لیے جب پچھلی گفتگو دہرائیں، جب سب کچھ دیا تو سنبھال نہ پایا، پھر انسان کامل کو انسان ناقص کی طرف لے کے آیا۔ یہاں کیوں دنیا میں بھیجا؟ یہ دنیا کیوں بنائی؟ یہ سورج چاند ستارے، جو کامل تھا اسے پستیوں کی طرف کیوں دھکیلا؟ کل بتایا میں نے، تاکہ اس میں ظرف پیدا ہو، اسے علم ہو کہ میں اس کے بغیر بے بس ہوں، لاچار ہوں، محتاج ہوں، سب کچھ وہ ہے۔ تو یہ دنیا بنائی تربیت کے لیے۔ دیکھ اب میں نے وہ طاقتیں چھین لی تجھ سے، اب تجھے چھوٹی چھوٹی طاقتیں دوں گا تاکہ تیرا امتحان لوں۔ بادشاہی جو اصلی بادشاہی تھی وہ چھین لی، اب تجھے دنیا کی بادشاہی دوں گا، دنیا کا منصب دوں گا، دنیا کا عہدہ دوں گا، تاکہ تیری تربیت کروں کہ تو اس دنیا کے عہدوں میں مجھے بھول نہ جا۔ میرے ساتھ ہیں؟ تاکہ جب دوبارہ آخرت میں تجھے منصب دوں تو پھر تو اپنی حد میں رہے، میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ رہے۔ نہیں پتا سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تسا خاموش تھی میں میرا حال ہے۔ صلوات پڑھو پر محمد۔ میں اس سے آسان گفتگو نہیں کر سکتا۔ دنیا اصل ہدف نہیں تھا، دنیا ذریعہ ہے تربیت کا، اصل ہدف نہیں تھا، تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو عہدے دیے، منصب دیے، تربیت ہو تیری، مجھے نہ بھول کہ تجھے عطا کرنے والا میں ہوں، تاکہ دوبارہ جب اصلی بادشاہی دوں تو پھر تو اس وقت مجھے بھول نہ جانا۔ تو عہدہ دیا، منصب دیا، لیکن ناسمجھی کی وجہ سے توجہ نہیں تھی، فکر نہیں کی، تو فرعون صفت لوگ اسی منصب میں الجھ کے بول اٹھے، انا رب الاعلی۔ فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کیوں کہا؟ کیا وہ غریب کا بیٹا تھا؟ کیا وہ چرواہا تھا؟ کیوں اس نے یہ دعویٰ کیا؟ کیوں دعویٰ کیا؟ کیونکہ منصب تھا، سنبھال نہ پایا منصب کو۔ آج بھی فرعون صفت موجود ہے، نہیں سنبھال پائے، حالانکہ علم ہی نہیں کہ یہ منصب، یہ عہدہ تربیت کے لیے ہے تاکہ وہ اصلی منصب برداشت کر سکو۔ تو فرعون صفت لوگوں نے کہا انا رب الاعلی۔ تو ایک کو دولت دی، قارون کو، تاکہ تم اسے سنبھال، اپنی حد میں رہے، تاکہ دوبارہ جب دولت دوں تو اپنی حد سے آگے نہ گزر۔ لیکن اس نے وہی انا کہا، فرعون نے بھی انا،
دنیا میں کیوں آئے تھے؟ میں نے کل بتایا کیوں آئے تھے دنیا میں. یہی انا، کل کی گفتگو یاد رکھیں، یہی انا نکالنے کے لیے، غرور و تکبر نکالنے کے لیے. قارون نے پھر وہی انا. حضرت موسیٰ نے کہا 2 درہم اللہ کی راہ میں دے. کیوں دوں؟ یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، میری اپنی، میں. پھر وہی انا. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس خزانے ہیں میری اپنی محنت ہے، میرا اپنا علم ہے. آج بھی قارون صفت موجود ہے. میں پروفیسر، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں آج بھی وہ قارون صفت ہی موجود ہے. فرعون پھر وہی انا. قارون پھر وہی انا. اور شیطان انا خیر منہ، میں کیوں سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں. بارئلہ میں نے ایک سجدہ 2000 سال میں کیا، میں اس خاک کو سجدہ کروں. انا خیر منہ، پھر وہی انا. بارئلہ مجھے اس آدم کے سجدے سے معاف رکھ. میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، زمین کے کونے کونے پہ اتنے سجدے کروں گا کہ یہ زمین میرے سجدوں سے بھر جائے گی. پروردگار نے آواز دی، ابلیس، توجہ کیجئے گا، ابلیس عبادتی حیث انا ارید. ابلیس عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، نہ کہ وہ جو تو چاہتا ہے. کیونکہ جو عبادت تو کر رہا ہے، پھر اس عبادت میں وہی انا ہے. توجہ کیجئے، توجہ کیجئے. یعنی میں جو عبادت تو چاہ رہا ہے، اس عبادت میں تو وہی انا ہے، عبادت میں تو وہی مرضی ہے تیری. میں تو عبادت ہی اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ تیری انا ختم ہو. فلسفہ عبادت ہی یہی ہے، فلسفہ عبادت. میں نے کل بتایا میری سید زادی، آقا زادی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جعل اللہ الصلاۃ تنزیہا عن الکبر، پروردگار نے نماز کو واجب قرار دیا تاکہ ان دلوں سے تکبر کو نکال دے. جو عبادت تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے، پھر تو وہی تیری انا آ رہی ہے، پھر تو وہ عبادت تو نہ رہی، پھر وہی تکبر رہا. پروردگار وہ عبادت چاہتا ہے کہ جس میں تو نہ ہو، تیری مرضی نہ ہو، تیری انا نہ ہو. تو ابلیس تو نہیں سمجھا عبادت کو. میں وہ عبادت چاہتا ہوں، انا ارید، جو میں چاہتا ہوں، لا انت ترید، نہ کہ جو تو چاہتا ہے. تو وہی انا. فرعون، قارون، ابلیس فلسفہ نہیں سمجھے. کیوں نہیں پہنچ پائے؟ حکمت نہیں سمجھے. دین سے بے خبری نے کتنوں کو گمراہ کر دیا. میں نے آپ سے سب سے پہلے مثال دی آپ کو کہ واقعاً انسان فکر کرتا ہے فقط اس وجہ سے مجھے جہنم کے گڑھوں میں ڈال دے گا کہ میں نے عبادت نہیں کی. ظاہری طور پر انسان کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جہنم میں ڈال دے گا کہ میں نے عبادت نہیں کی. جب یہ انسان سوچتا ہے، سوال کرتا ہے، پھر خود جواب دیتا ہے نہیں، خود جواب دیتا ہے نہیں، وہ نہیں ڈالے گا. تو پھر یہ جہنم کا تذکرہ کیوں ہے؟ پھر یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ زقوم، یہ درخت، یہ خاردار، یہ جہنم، پھر اس کا کیا کریں؟ کتنے لوگ میں جانتا ہوں، ایک شخص مسلمان تھا، یہی جہنم کی آیتیں پڑھ کر کافر ہو گیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا.
جو ایک طرف کہتا ہے کہ میں رحمان و رحیم ہوں، دوسری طرف کہتا ہے کہ میں جہنم میں ڈال دوں گا. کیوں کافر ہو گیا؟ کیونکہ صرف قرآن کو لیا. نہیں سمجھے؟ صلوات پڑھیں بر محمد. صرف قرآن کو لیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اس کتاب کو آسان ہے، میں نے اس کتاب کو آسان ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یسرناہ بلسانک، اے رسول میں نے اس کتاب کو آسان کر دیا. سب کے لیے نہیں، صرف تیری زبان مبارک کے ذریعے میں نے آسان کر دیا، صرف تیرے ذریعے. اگر تیرے بغیر قرآن لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اسی لیے جب اس دنیا سے جانے لگے میرے رسول تو کیا کہا؟ انی تارکم فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اگر ایک کو لوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایک کو لوگے تو گمراہ ہوئے. کون سمجھائے گا یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سمجھائے گا؟ تو عذاب جہنم ہے کیا؟ یہ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ کیا یہ کوئی گڑھا ہے جس میں اٹھا کے پھینکے گا؟ یہ کوئی گڑھا ہے؟ نہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. سورہ ہمزہ، ذرا قرآن تو کھولیے، قرآن تو پڑھیے، کیا کہتا ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میں جلدی سے گزر رہا ہوں، مجھے پیغام دینا ہے، توجہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، میں ترجمہ نہیں کر رہا، اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں. الذی جمع مالا وعددا، تجھے اس کی خبر ہے جو اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، ہر روز اپنے مال کو گنتا ہے. میں آج لاکھ پتی بن گیا، آج میں کروڑ پتی بن گیا، اب میں ارب پتی بن گیا. جو اس دنیا کی فکر میں ہے، دنیا کو سمیٹ رہا ہے، جو اس دنیا کو دیکھ رہا ہے، تجھے اس کی خبر ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ بیچارہ، وہ بدبخت اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے. وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، یہی میرا آخری سفر ہے، میں نے ہمیشہ یہی رہنا ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ، وہ جو یہ سب کچھ جمع کر رہا ہے یہ اس کے لیے حطمہ ہے. حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، تو کیا جانے حطمہ کیا ہے؟ خود جواب دے رہا ہے پروردگار. نار اللہ الموقدہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اس کے مال کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہ آگ کہاں پہ ہے؟ یہ آگ کہاں پہ ہے؟ خود پروردگار جواب دے رہا ہے. التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ کہیں باہر نہیں ہے، خود تمہارے اندر سے ابھرے گی. تطلع علی الافئدہ، میں یہ بات سمجھاؤں گا، ابھی آیات پڑھوں اس کے بعد سمجھاؤں گا، میں بغیر سمجھا نہیں گزروں گا. یہ طلوع کرے گی، تطلع طلوع کرے گی، ابھرے گی. علی الافئدہ، تمہارے اندر سے ابھرے گی. یعنی کیا مراد تمہارے اندر سے؟ یعنی یہ تو سمجھ جائیں جہنم باہر نہیں ہے، خود انسان جہنم بن جائے گا. اب یہ کیسے میں سمجھاتا ہوں؟ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں یہ سمجھنا ضروری ہے. میں نے بہت کوشش کی اپنی گفتگو آسان کروں، لیکن میری نادانی سمجھے یا جو بھی سمجھے میں نہیں کر پایا آسان. ایک اور آیت بھی ہے، پہلے میں مثالیں دے دوں کہ یہ کیسے اندر سے ابھرے گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کا
ایک دوست ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ فلاں ریسٹورانٹ پہ کھانا کھانے نہیں جانا، وہاں کا کھانا لذیذ ہے لیکن خبردار کھانا کھانے نہیں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کا کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، خراب ہے۔ یہ تعریفیں سن رہا ہے، وہاں کا ریسٹورنٹ بڑا لذیذ ہے، اسے آرام نہیں ہے۔ ایک دن وہاں پہنچ جاتا ہے اور بڑے مزے سے وہاں پہ بینچ پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، اور ادھر سے دل ہی دل میں اپنے دوست کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے اتنے لذیذ کھانوں سے محروم رکھا۔ مٹن کڑھائی ہے، یہ تو بڑی لذیذ ہے، جب کھا بیٹھا سبحان اللہ کیسا کھانا، زندگی میں اتنا لذیذ کھانا نہیں آیا، لذتیں لذتیں لذتیں، سبحان اللہ کیسا کھانا۔ اسی اثنا میں اس کا دوست آ جاتا ہے، اسی اثنا میں اس کا دوست آ جاتا ہے کہ تو نے کھانا کھا لیا؟ ہاں میں نے کھا لیا۔ کیوں کھایا؟ بہت لذیذ تھا۔ اس نے کہا نہیں تجھے نہیں معلوم، آ تجھے میں دکھلاؤں۔ اسے کچن میں لے کے آتا ہے، جب اسے دکھاتا ہے کہ وہ بکرے کی کڑھائی نہیں تھی، وہ نجس مردار خنزیر اور کتے کی کڑھائی تھی۔ میں معذرت چاہ رہا ہوں، ایسی مثال دے رہا ہوں، میں اس کے بغیر سمجھا نہیں سکتا۔ وہ ایک خنزیر کی کڑھائی تھی، نجس مردار، یہ دیکھ اسے ایسے ذبح کیا گیا، ایسا تھا، اس میں لذت کے لیے اس کا نجس خون ڈالا گیا۔ جب وہ ایسے دیکھتا ہے کہ مجھے یہ کھانا کھلایا گیا، اب وہ لذت اس کی الٹی میں قے میں بدل جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے وہ لذت حاصل کر رہا تھا، کس چیز نے اسے قے کے عذاب میں بدل دیا؟ کس چیز نے بدل دیا؟ اب وہ قے کر رہا ہے، قے الٹ رہا ہے سب کچھ۔ کیا اس کا دوست باہر سے اسے ڈنڈے مار رہا ہے؟ کیا اس کا دوست اس کے منہ میں انگلیاں مار رہا ہے؟ کس وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہے؟ کس چیز نے اسے اس عذاب میں مبتلا کیا؟ کس چیز نے؟ آگاہی نے، علم نے، شعور نے۔ جب اسے شعور آیا، اس کی لذت عذاب میں بدل گئی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ دوسری مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، باہر گیا، دودھ کی دکان سے دودھ لے کے آیا، گرمی کا مہینہ ہے، شدید پیاسا ہے، گھر آ کے میٹھی لسی بنائی، روح افزا ڈالا، شدید پیاسا ہے، بڑے مزے سے پی رہا ہے، بچ گیا، فریج میں رکھ دیا۔ روزانہ پیتا ہے، لذت لیتا ہے، سبحان اللہ، روزانہ پیتا ہے، لذت لیتا ہے، سبحان اللہ۔ آخری دن جب لسی گلاس میں اڈیلتا ہے، نیچے چوہا مرا پڑا ہے۔ یہ ایسے ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، ایسے ہوا ہے، چھپکلی مری پڑی ہے، اور ایسی کہ منہ بھی کھلا ہوا ہے، اس کے منہ سے جھاگ بھی نکل رہی ہے۔ جو 3 دن لذت لیتا رہا، آخری دن اسے ہاسپٹل لے گئے کہ مجھے زہر ہو گئی ہے۔ اللہ کے بندے 3 دن زہر نہیں ہوئی، آج زہر ہونی تھی۔ دراصل اس کا ذہن، اس کی وہ کیفیت کہ اندر ہی اندر وہ اصل میں جب شعور ملا، آگاہی ملی، تو پھر اس کی کیفیت بدل گئی۔ جب تک علم نہیں تھا لذت، جب شعور آیا، آگاہی آئی، وہی شعور آگاہی عذاب میں بدل گیا۔ تو یہی ہے، ابھی یہ آنکھیں بند ہیں، تو میرا رسول کہتا ہے جب موت آئے گی آنکھیں کھل جائیں گی، اور جب اپنا مقام دیکھے گا کہ میں انسان کعبہ قوسین کی منزل تک جا سکتا تھا، میں انسان مقام محمود تک جا سکتا تھا، لیکن مجھے نادانی نے، غفلت نے، بے شعوری نے اس مقام سے دور رکھا، تو وہی آگاہی، وہی علم، وہی شعور عذاب میں بدل جائے۔ جو سمجھا ہے تو
جہنم نام ہے آگاہی کا، محرومی کا، کہ میں جس مقام تک جا سکتا ہوں مجھ میں صلاحیت بھی تھی لیکن میں محروم ہوں۔ یہ چیز اب میں بتاؤں گا قرآن کی آیات، ابھی سمجھا رہا ہوں، پھر قرآن کی آیات پڑھتا ہوں۔ اب یہ کیسی عذاب کی کیفیت ہے، اسی عذاب کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے جہنم کی مثالیں دی، اسی عذاب کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے۔ میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر رسول گرامی نے ارشاد فرمایا، میں معراج پر گیا، میں نے کچھ لوگوں کو زبان کے بل لٹکے ہوئے دیکھا، زبان کے بل لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یا اللہ یہ زبان کے بل کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ تو آواز آئی، دنیا میں لوگ ان کی زبان سے تکلیف میں تھے، یہ زبان دراز تھے، یہ جھگڑے کرواتے، یہ چغل خوریاں کرتے، مومن کو لڑاتے، شوہر بیوی کو لڑاتے، تو ان کو عذاب دیا گیا کہ زبان سے لٹکے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا، میں نے معراج پر کچھ خواتین کو سر کے بالوں سے لٹکا ہوا دیکھا۔ پوچھا یہ کیوں ایسے لٹکی ہوئی ہے؟ کہا یہ نامحرم سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ تو مجھے بتائیں رسول گرامی دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں، اے لوگو اگر اس عذاب کو سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھ لو جیسے کسی کو زبان کے بل لٹکا دیا جائے۔ تشبیہ دی ہے، سمجھانے کے لیے کہا، یعنی ایسے تکلیف ہوگی جیسے بالوں کے بل لٹکا دیا جائے۔ ابھی میں مثال دوں گا، ابھی ایک اور مثال دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہ ایک زندہ مثال ہے، حقیقی مثال دے رہا ہوں، میرے سامنے ہے یہ مثال۔ ایک شخص عرب ممالک میں کاروبار کرتا تھا، اس کا شو روم تھا، گاڑیوں کا شو روم تھا، میں جانتا ہوں عرب ممالک میں گاڑیوں کا شو روم تھا۔ وہ شخص عرب پتی تھا، خرب پتی تھا۔ 10 سال بعد، 15 سال بعد وہ اپنے شہر لیا اپنے رشتہ داروں سے ملنے آیا۔ 15 سال بعد اپنے رشتہ داروں سے ملنے آیا لیا۔ 1 مہینے بعد وہ واپس جب گیا تو اس کے کاروبار پہ، جو عربوں کا کاروبار تھا، وہاں کے کفیل نے قبضہ کر لیا۔ کفیل نے کہا یہ میرا ہے، تو کون ہے، تو کہاں سے آیا؟ حقیقی مثال ہے۔ وہ 2 سال بیچارہ عدالتوں کے چکر کھاتا رہا، جو پیسہ اس کے پاس تھا وہ بھی عدالتوں کے چکر میں ختم ہو گیا۔ کیا فیصلہ ہوا کہ یہ سارا کاروبار کفیل کا، اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا، میں خود جانتا ہوں، شاید ہوں، وہ شخص اس فیصلے کے بعد پاگل ہو گیا۔ آپ سب ہو شاید ہیں، آپ لوگ ڈپریشن سے، اندر کی کیفیت سے۔ مجھے بتائیں یہ جو شخص پاگل ہوا، کیا کسی نے اسے الیکٹرک شاٹ لگائے کہ پاگل ہو جائے؟ کیا کسی نے ڈنڈے مارے سر پہ پاگل ہو جائے؟ کس چیز نے اسے پاگل کیا؟ کس عذاب کی وجہ سے؟ کس چیز کا عذاب تھا؟ محرومی کا عذاب تھا۔ شاید آپ سمجھ جائیں جہنم کو، محرومی کا، کہ جس چیز پہ میں پہنچ سکتا تھا وہ مجھ سے چھین لی گئی۔ میرے رسول نے فرمایا جب اس کی آنکھیں بند ہوں گی، جب یہ دیکھے گا کہ محرومی ہے، میں روز قیامت کعبہ قوسین میں اپنے پروردگار کے ساتھ بیٹھ سکتا تھا، اور مجھے پروردگار نے دنیا میں موقع بھی دیا، میں نے توجہ نہیں دی، مولوی کی بات نہیں سنی، مسجد سے اذانیں آتی میں نہیں گیا، یہی چیز محرومی اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ یہ ہے جہنم کی حقیقت، الگ سے نہیں ہے جہنم،
خود انسان اندر سے، میں آپ سے کہتا ہوں، جب انسان کو خوف ہوتا ہے انسان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. اندر یہ کوئی باہر سے کوئی نہیں بدلتا، یہی اندر کا عذاب باہر نکلے گا. اب اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات پڑھتا ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات سے تھک تو نہیں گئے؟ گفتگو مشکل تو نہیں ہے؟ کچھ دن بعد دوبارہ آسان کروں گا، فضائل سنوں گا انشاءاللہ. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. قرآن پاک میں سورہ قلم میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، میں ایک مختصر بیان کر دوں. کچھ نوجوان تھے، بھائی تھے، 4-5 بھائی تھے. ان کا ایک باغ تھا، اس باغ پہ میوے ہوتے، سیب تھے، انگور تھے، جو کچھ بھی تھا، کھجور کے باغ تھے. انہوں نے ایک دن پروگرام بنایا، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، کہ جس وقت ان کا سارا سرمایہ یہی باغ تھا، یہی باغ ان کی کفالت کر رہا تھا. اپنے سارے سال کی جمع پونجی اسی باغ سے حاصل کرتے. اگر باغ نہ ہوتا تو شاید وہ بھوکوں مر جاتے. ایک دن انہوں نے سوچا کہ جس دن پھل چننے کا وقت آتا ہے تو شہر کے سارے مسکین اس دن جمع ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہ یہی کام کریں، کل جب ہم نے پھل چننے ہیں نماز صبح سے پہلے جے کسرے کی جیسا وڈا ویلا آتے ہیں، سحری کے وقت اس ٹائم پھل چن آئے، جب دن کو مسکین آئے تو کچھ بھی نہ ہو، وہ کہیں گے سب لے کے چلے گئے. یعنی ان کے دلوں میں کنجوسی کا خیال آیا کہ جو کچھ بھی ہے ہم خود لپیٹ لیں، کسی کو کچھ بھی نہ ملے. ان بھائیوں نے یہ پروگرام بنایا. رات کا ایک پہر ہوا، رات کے 2 بج رہے تھے، ایک دوسرے کو آہستہ سے اٹھا رہے ہیں، اٹھو اٹھو چلے باغ پہ پھل چننے چلے. آرام آرام سے اٹھا رہے ہیں، چپکے سے آ رہے ہیں. تو جب اپنے باغ کے سامنے آئے تو پروردگار نے ان کے آنے سے پہلے ہی آسمانی بجلی ڈالی اور اس باغ کو راکھ میں بدل دیا. جب یہ آئے، قرآن کا ارشاد فرما رہا ہے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ. جب ان کو پتہ تھا ہمارا باغ، جب سامنے آئے وہاں تو باغ تو نہیں تھا، راکھ بنا ہوا تھا. کہتے شاید ہم غلط پہنچ گئے ہیں، غلط راستے سے آ گئے ہیں. وہ محلہ، وہ گلی، وہ کچھ، باغ کہاں ہے؟ باغ کہیں نہیں تھا. دوبارہ وہیں پہ آ کے کھڑے ہوئے. پھر کیا کہتے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جب دیکھا ہمارا باغ راکھ میں بدل چکا ہے، کہنے لگے بل نحن محرومون. یہی باغ راکھ میں بدل چکا ہے، ہائے ہم محروم ہو گئے، ہائے ہم بدبخت ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اب ان کے دل کی کیفیت شاید ہی کوئی سمجھے کہ جن کے سارے سال کا سرمایہ وہی ہو. اس وقت بینک بھی نہیں تھے کہ آپ جا کے قرضہ لے لیں. اب اس کی کیفیت شاید ہی کوئی سمجھے. جب اللہ نے ان کی یہ کیفیت بیان کی، پروردگار نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اب سنو، میں نے یہ مثال کیوں دی؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ جو ان کی اندر کی کیفیت تھی، اب سنو، کذالک العذاب، جہنم کا عذاب بھی ایسے ہی ہے کہ جب انسان پہنچے گا ہاتھ خالی ہے،
کچھ بھی نہیں ہے، سرمایہ دنیا میں رکھایا، جو کچھ پروردگار نے دیا دنیا میں رکھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کذالک العذاب، یہی محرومی والا عذاب ہے۔ لیکن پروردگار یہاں پہ رکا نہیں بلکہ آگے اضافہ کیا۔ سنو کیا ارشاد فرمایا، والا عذاب الآخرت اکبر، دنیا کی محرومی، دنیا کا عذاب شاید تمہیں چھوٹا لگے، لیکن آخرت کا عذاب اکبر ہے، بہت بڑا ہے۔ لیکن پھر بھی پروردگار نہیں رکا، آخر ارشاد فرمایا لو کانوا یعلمون، شاید تم جانتے ہوتے، شاید تم سمجھ سکتے، شاید تم جان لیتے کہ وہ عذاب کیسا ہے۔ ابھی میں اس کو آج کا وقت تمام ہو گیا، کل ادا میں دوں گا کہ وہ عذاب ہے کیا، کہ کیفیت کیا ہے، سمجھیں، حقیقت دنیا کو سمجھیں۔ اہل بیت جو نور تھے، انہوں نے یہ کیوں قبول کیا کہ وہ اس دنیا میں آئیں، حالانکہ وہ لائق نہیں تھے دنیا میں آنے کے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، لائق نہیں تھے۔ صرف سلمان کے بارے میں کیوں کہا سلمان منا اہل البیت؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اشیعتنا اہل البیت، کہ ہمارے سارے شیعہ ہم میں سے ہیں، نہیں کہا۔ تاریخ جا کے دیکھیں، نہیں کہا، صرف فرمایا سلمان منا اہل البیت۔ یہ بھی میں مزید بیان کروں گا، آپ شاید تھک گئے ہیں، صلوات پڑھیں محمد۔ میں نے کل بتایا آپ کو، عبودیت بندگی سیکھیں، حقیقت دین سمجھیں۔ یہ دن ہمیں بدلنے آتے ہیں، حر بنانے آتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا جون بنانے آتے ہیں۔ جون کون تھا؟ حضرت بلال حبشی کے قبیلے والا جون، سیاہ غلام۔ امام حسین ایسا کریم ابن کریم ہے، ایسا نور ہے، سیاہ غلام کو نورانی بنا دیا۔ میرا مولا اس دنیا میں آیا تاکہ ہم سیاہوں کو نور میں بدل دیں۔ ہمارے دل سیاہ ہے، یہ مکتب، یہ مدرس، یہ مجلس ہمیں نور بنانے آتی ہے۔ اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو شرط ہے، وگرنہ حر کے ساتھ 1000 کا لشکر اور بھی تھا، اور تو کوئی ساتھ نہیں آیا۔ جو بننا ہی نہیں چاہتا، لا اکراہ فی الدین، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ جون، جناب جون کا آپ جانتے ہیں، حضرت ابوذر غفاری کے غلام تھے۔ تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دوں، جناب ابوذر غفاری کی وفات ہوئی تو مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے۔ امام نے اپنی خدمت میں قبول کر لیا۔ جب امام کی شہادت ہوئی، امام حسن کے پاس آئے۔ جب امام حسن کی شہادت ہوئی، امام حسین کے پاس آئے۔ تاریخ کہتی ہے جون کی عمر تقریباً 90 سال تھی۔ جب سب اصحاب شہید ہو گئے، جون میرے مولا امام عالی مقام کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام سامنے موجود ہیں، سر کو جھکایا ہوا ہے، ادب سے کھڑے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے میرے مولا، آپ پہ مجھ غلام کا سلام ہو۔ مولا آپ مجھ غلام کو اجازت دیجئے کہ میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ امام نے کہا اے جون، تو نے ہم اہل بیت نبوت کی بہت خدمت کی ہے، میں حسین تیری جنت کا ضامن ہوں، جا یہ سامنے راستہ جا رہا ہے تو چلا جا۔
کہتے ہیں مولا جی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب امن کے دن تھے تو میں آپ کے ساتھ رہا، جب مشکل کا وقت آیا میں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ امام نے کہا جان میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ جب دیکھا امام اصرار کر رہے ہیں پھر کچھ نہیں کہا، فَوَقَعَ جان عَلَىٰ قَدَمَيْ حسین، امام کے قدموں پہ خود کو گرا دیا۔ جب دیکھا امام نہیں مان رہے قدموں پہ گرا دیا، آواز دی مولا، اب قدموں پہ گرا ہوا، آواز دی مولا انا ادری، میں جانتا ہوں، انا حسبی لئیم، اے مولا میں جانتا ہوں میرا حسب و نسب پست ہے، اے میرے مولا میں جانتا ہوں وجہی اسود، میری رنگت میرا چہرہ سیاہ ہے، مولا میں جانتا ہوں میرے بدن سے بو آتی ہے، لیکن مولا مجھے اجازت دیں کہ میرا یہ سیاہ خون آپ کے پاک و پاکیزہ خون میں مل جائے، مجھے اجازت دیجیے، میں اپنی حیثیت جانتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، میں آپ سے اور کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں آپ سے مانگتا۔ امام نے اجازت دی، میدان کارزار کی طرف آئے، میدان کربلا کی طرف آئے، جو بھی امام کا صحابی آیا اشراف قبیلہ سے تھے، زہیر ابن قین بزرگان کوفہ سے تھے، امیر کبیر تھے، حبیب ابن مزاحب سرداروں میں سے تھے، مسلم ابن اوسجات جب اپنا تعارف کراتے تو کہتے میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن جب جون پہنچا تو کیا آواز دیتا ہے، ایھا الناس، اے فوج اشکیا والو، انا عبد الحسین، میں حسین کا غلام ہوں، امیری حسین، سن لو میں سردار تو نہیں ہوں لیکن میرا سردار حسین ہے، وَنِعْمَ الْأَمِيرُ، اور جیسا میرا سردار ہے ایسا کسی کا سردار نہیں۔ یہ کہے کہ جنگ کی میدان کارزار میں گئے، روایت میں ہے 40 کے قریب فوج اشکیا میں سے واصل جہنم کیا، جب زخموں کی تاب نہ لا سکے تو زمین پہ گرے، ذہن میں خیال آیا جب بھی کوئی زمین پہ گرتا یا تو اپنے آقا کو سلام کرتا یا اپنے آقا کو بلاتا، جب زمین پہ گرے کہا میں تو غلام ہوں، کیسے اپنے آقا کو بلاؤں، کچھ نہیں کہا، لیکن جب زمین پہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کریم ابن کریم اپنے غلام کے سرہانے نہ آئے؟ جان نے کیا دیکھا، مولا سرہانے پر ہے، جب آنکھیں کھولی تو کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ امام نے جان کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا۔ عزاداروں، امام نے عجیب انداز اپنایا، جان کے سرہانے عجیب انداز، کسی صحابی کے سرہانے ایسا انداز نہ تھا۔ جب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی تو میرے مولا نے کہا اللہ تمہیں اجر دے گا، لیکن جان کے سرہانے وہی انداز اپنایا جو علی اکبر کے سہانے اپنایا تھا۔ کون سا انداز؟ اپنے رخساروں کو اپنے نورانی رخساروں کو جان کے سیاہ رخساروں پہ رکھا اور آواز دی بارئلہ اللہم بیض وجہہ، بارئلہ اس کے چہرے کو نورانی کہتے ہیں، دعا مانگی بارئلہ وَطَيِّبْ رِيحَهُ، اس کے بدن کو خوشبودار کر دے۔ جان نے جاتے ہوئے کہا تھا اے میرے مولا حسبی لئیم، میرا حسب و نسب
پست ہے. امام نے دعا مانگی بار الہ وحشرہ مال ابرار، اس کا حشر و نشر ابرار کے ساتھ ہو. اجرکم اللہ، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. اجرکم اللہ. جب بھی کوئی شہید ہوتا امام اس کے سرحانے پہنچتے. مقتل کہتا ہے ایک فلسفہ یہ بھی تھا سرحانے پہنچنے کا کہ فوج اشقیا نامرد تھی. جب کوئی زمین پہ آتا تو فوراً اس پہ جھپٹ پڑتے اور زندہ زندہ اسے ذبح کر دیتے. تو امام نے یہ چاہا کہ کوئی کسی کو ذبح نہ کرے. فوراً امام اس کے سرحانے جاتے. ہے میں قربان جو اپنے امام پر. آخری وقت تھا، صرف بہن موجود تھی جو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی. زین سے زمین پر آئے، دشمنوں نے گھیر لیا. بہن کو فکر ہوئی میرے بھائی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ایک دفعہ کیا دیکھا نوح کے نیزہ پہ. اللهم صل على محمد وآل محمد باسمك العظيم الأعظم والجليل الأكرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بار الہ ہمارے اس نوکری کو اپنی عبادت، ہمارے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حق میں بہتری فرما. ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و مددگاران میں شامل فرما. جو مومنین و مومنات پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما. جو مریض ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اس مجلس میں جو عزاداران حسینی مریض ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا سے رخصت فرما چکے ان کی قبروں کو منور فرما. ہمارے ماما بزرگوار حاجی غلام حور ہاشمی کو صحت و سلامتی عطا فرما. محترم بزرگوار مختار حسین قریشی کو صحت و سلامتی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. بھائی علمدار حسین بھٹی کو اولاد نرینہ عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کو کامیابیاں عطا فرما. بچوں کو نیک و صالح بنا. بار الہ ہمارے بزرگوں کی حیاتی دراز فرما. عزاداروں کے گھروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. بار الہ عزاداروں کی خود ہی حفاظت فرما. دشمنان اسلام دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما. تمام مرحومین مومنین و مومنات کی قبروں کو منور فرما. بار الہ ہمارے نانا بزرگوار جو اس امام بارگاہ میں موجود ہیں ان کی قبر کو منور فرما. رحم و کرم فرما. ہماری تمام حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ آج جنہوں نے نظر و نیاز کے لیے اپنا حصہ ملایا ہے ان کی تمام حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما.